بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خبروں میں ایک اہم خبر بھی آپ سے شیئر کریں گے، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین میٹاپور 9 تاریخ کی رات کو کہاں وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کو کہاں لے جایا گیا اور ان سے کون کون ملتا رہا، یہ مکمل تفصیل ان خبروں میں آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ جیو سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی شادیب خانزادہ حکومت پر برس پڑے۔ صحافی شادیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں ہونے والے ایک جلسے میں صرف ایک تقریر کو جواز بنا کر پوری جماعت پر کریک ڈاؤن کرنا اور ایسے رہنما کو بھی گرفتار کرنا جنہوں نے کوئی اشتعال انگیز بات نہیں کی، یہ عمل درست نہیں ہے۔ صحافی شادیب خانزادہ کا مزید کہنا تھا کہ اس معاملے میں جس طرح قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ عمل غلط ہے۔ حکومت نے خود پی ٹی آئی کے جلسے میں رکاوٹیں ڈالی جس سے جلسہ لیٹ ہو گیا، کیونکہ حکومت یہ پلیل لے رہی ہے کہ جلسہ لیٹ کیوں ہو گیا۔ اور کمال کی بات یہ کہ تاریخ میں یہ شاید پہلی دفعہ یہ دیکھنے ہوا ہے کہ حکومت کریک ڈاؤن کیا اور ان کے ایم این ایس کو اپوزیشن کی گرفتار کیا صرف اس بنا پر کہ جلسہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے لیٹ کیوں ہو گیا۔ حالانکہ اس سے ایک دن پہلے مینار پاکستان پہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، نہ اس کے کوئی ایس ایف تھے نہ اس پہ کوئی ٹائمنگ رکھی گئی تھی، وہ جب مرضی جائے انہوں نے تبھی جلسہ کیا اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ صاف اور سیدھا اس میں بدنیتی دکھتی ہے حکومت کی کہ وہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے ایسی حرکتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے وہ فرماتے ہیں اب کسی قانون کا استعمال کر کے پوری جماعت پر کریک ڈاؤن شروع کر دینا ایک غلط روایت ہے، بالکل غلط ہے۔ ان سب کارروائیوں کا 9 مئی کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب پھر وہ یہ سب دہرایا جا رہا ہے تو اب بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جی نیوز کے صحافی ہیں شادیب خانزادہ صاحب۔ اچھا، اگلی خبر، نجی نیوز چینل ہم نیوز کے پروگرام جسے ذرا صحافی کا نام سنیں، جسے صحافی منصور علی خان ہوسٹ کرتے ہیں، وہاں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے رہنماؤں کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ پروگرام کی شروعات میں نون لیگ کی جانب سے پنجاب حکومت کے ترجمان کوثر کاظمی نے بات کرتے ہوئے کی، جس کے بعد اینکر منصور علی خان نے جواب دینے کے لیے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے رہنما اور وکیل اظہر صدیق کو مخاطب کیا۔ اظہر صدیق نے جواب دینا شروع ہی کیا تھا کہ نون لیگ کے رہنما نے ان کو بیچ میں ٹوکنا شروع کر دیا، جو ان کی پرانی عادت ہے، جس پر پی ٹی آئی رہنما نے ان کو بیچ میں منع کیا کہ آپ میرے بیچ میں نہ بولے اور مجھے بات کرنے دیں اور بیچ میں بار بار انٹرپٹ نہ کریں، مگر نون لیگی رہنما کوثر کاظمی باز نہ آئے، جس کی وجہ سے دونوں میں پھر زبانی تکرار شروع ہو گئی۔ اسی دوران نون لیگی رہنما اور ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی آپس سے باہر ہو گئے، پی ٹی آئی رہنما پر حملہ کر دیا اور ان کو تھپڑ دے مارا، جس کے بعد چینل سٹاف نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا، دونوں کو الگ کیا اور معاملے کو کول ڈاؤن کیا۔ حیران کن طور پر اینکر منصور علی خان نے جو اس چیز کو پروگرام کے میزبان تھے اسٹاک شو کے، نون لیگ رہنما کی جانب سے اس غیر اخلاقی حرکت کی بڑے میٹھے انداز میں صرف مذمت کی اور بات کو رفع دفع کر دی، یہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں کیا۔ واضح ہے کہ اس واقعے سے پہلے قبل بھی ایکسپریس نیوز میں اینکر جاوید چودھری کے پروگرام میں پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مرمت نے نون لیگی رہنما عفنان اللہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس پر منصور علی خان نے اپنے ویلاگ میں پی ٹی آئی پر جم کر تنقید کی تھی۔ وہ یہ دونوں میں نے پروگرام بھی ان کے ویلاگ دیکھیں۔ منصور علی خان جو سینئر صحافی ہیں اور اکثر ان کو جو نون لیگی کارکنان ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے جو کارکنان کو یہ نوجوانوں کو یہ لونڈا لپاڑا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس میں نے یہ جو صحافت جو ان کی ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے بھی میں اس پہ تنقید کر چکا ہوں ان پہ۔ تو یہاں یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اس سے پہلے بھی ایک بتایا میں نے جاوید چودھری کے پروگرام میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس طریقے کا، تو وہاں پر جو شیر افضل مرمت ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے، انہوں نے نون لیگی جو رہنما ہے اپنا ان پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جو ایک غلط طریقہ تھا جس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور بالکل کوئی اخلاق کے اندر یہ کوئی چیز ہی نہیں آتی کہ آپ بات کرتے ہوئے آپ کے اندر برداشت ختم ہو جائے اور آپ کسی پہ ہاتھ چھوڑ دیں، اور وہ بھی آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ روایت انہوں نے ڈائلی تھی شیر افضل مرمت صاحب نے، اور ویسے بھی ان کو غصے پہ قابو نہیں رہتا اور وہ ان کی پارٹی بھی ان سے تنگ ہے۔ بہرحال یہاں پوائنٹ یہ ہے ہمارا شیر افضل وغیرہ اور دیگر چیزوں کو ہم ڈسکس کی جاتی ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اس صحافی کا دونوں ان معاملات میں جو رد عمل تھا وہ کیسا تھا۔ تو شیر افضل مرمت والے معاملے پہ انہوں نے جب یہ ذکر کیا تھا تو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا، وہ انہوں نے پورا ویلاگ اس پہ کھڑکا دیا تھا کہ وہ دیکھیں پی ٹی آئی میں دیکھیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مطلب جم کے تنقید کی تھی۔ اور وہ آپ ان کا ویلاگ نکال کے دیکھیں اور ان کی بات کرنے کی ٹون آپ کو پتہ چلے گا کہ دلچسپی سے جیسے ہوتا ہے نا کہ بس یہ لگے ہوئے تھے، ان کا دل کر رہا تھا کہ ان کی خوب تنقید کرنی ہے۔
تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ تنقید منصور علی خان کی جائز تھی. لیکن اب جب یہ جو ہے نا ان کے اپنے پروگرام میں حرکت کی گئی اور جو ہے نا نون لیگی اور وہ بھی پنجاب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے جو ہے نا اس طریقے کی حرکت کی اور جو ہے نا دوسرے پی ٹی آئی رہنما پہ جو ہے نا ہاتھ چھوڑا. ان کی اچھی خاصی عمر ہے, اظہر صدیق صاحب کی وکیل بھی ہیں پیشے سے, ان کے اوپر ہاتھ چھوڑا. تو یہ جناب اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں, ان کا جو میں نے ویلاگ دیکھا اس میں صرف کہتے ہیں مذمت کر دی بس اس کی, اور کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. نون لیگی قیادت کو کہ آپ یعنی کیسے لوگوں کو آپ نے یہ جو ہے ترجمان بنایا, کچھ بھی نہیں کہا, صرف کیا مذمت. تو ایسے جو ہے نا صحافت نہیں ہوتی. منصور علی خان صاحب اس طریقے سے نہ کریں اور جو ہے نا بیلنس بات کیا کریں دونوں طرف کا. جو ہے نا جب اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں تنقید کریں تو یہاں پہ بھی کھل کے تنقید کریں. لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب نون لیگ کی مثال کے طور پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ 10 ویلاگ انہوں نے کرنے ہوں گے نا, میں نیوز چینل کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ویلاگ کرتے ہیں 10 ویلاگ کرنے ہوں گے تو اس میں سے 9 پر یہ کسی جو ہے نا اپوزیشن کی جماعت میں جو ہے نا کھل کے, یعنی پی ٹی آئی کی جب آئے گا اس کو کھل کے تنقید کریں گے, جب نون لیگ کا جو ہے نا آئے گا تو اس پہ ہلکا پھلکا تنقید کر کے یعنی ایک بس ویلاگ اس پہ کر کے نکل جائیں گے. اور ان کی ٹون بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے نون لیگی اور جو ہے نا تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے. ویلاگ وغیرہ میں بھی جو پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو ہم یعنی صحافت کو جو ہے نا درست نہیں سمجھتے کہ آپ کو جو ہے نا دل اس معاملے میں تھوڑا سا صاف رکھنا چاہیے. بہرحال یہ نون لیگ کا جو تحریک انصاف کا جو آپس کا یہ معاملہ تھا اور دونوں نے غلطیاں کی ہیں اس معاملے میں, چاہے وہ شیر افضل مربت ہوں یا یہ جو ترجمان پنجاب حکومت ہے, ان دونوں نے ہاتھ اٹھا کے غلط حرکت کی اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اچھا, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیر رشید اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر تحریک انصاف کی MNS کی گرفتاریاں نامناسب ہیں. تمام لوگ 20 ستمبر تک انتظار کریں اور پھر دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے. پتہ نہیں ان کو کیا لگ رہا ہے کون سا جو ہے نا رنگ بدلنے والا ہے. بہرحال ان کی تو پہلے بھی کوئی پیشے گوئیاں جو ہے نا کوئی درست ثابت نہیں ہوئی, ایویں بس جو ہے نا یہ کیا بولتے ہیں جھوڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو جو ہے سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال ان کی باتوں میں اب کوئی خاص وزن نہیں رہا اور پہلے بھی کوئی نہیں تھا. بس یہ ایسی بس ان کی باتیں ہوتی ہیں, اب قربانی ہو جائے گی تو تب قربانی ہو جائے گی تو پتہ نہیں کیا کہ یہ ماضی میں بھی کہتے رہے. ان کی بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال خبر اس لیے دے دی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیاست میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے, تو اس پہ بھی آپ آزما کے دیکھ لیں یہ کہاں تک سچ ہو سکتی ہے. اچھا, وہ آتے ہیں مین خبر کی جانب. سینئر صحافی اور کورٹ رپورٹر اسد علی طور کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا. صحافی اسد علی طور کا اپنے ویلاگ میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد میں موجود کے پی ہاؤس سے ایک سیف ہاؤس لے جایا گیا. یہ اسد علی طور کورٹ رپورٹر ہے, وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا, آگے فرماتے ہیں ان کو جو ہے نا سیف ہاؤس جو ہے نا کے پی ہاؤس سے جو ہے نا ایک سیف ہاؤس لے جایا گیا, اور جب علی امین گنڈا پور کو کے پی ہاؤس سے لے جایا گیا تو ان کو اپنی پروٹوکول میں شامل سیکورٹی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی گئی. مطلب وہ وزیر اعظم کے پروٹوکول میں سیکورٹی ہوتی ہے نا, اس کہہ رہے ہیں ان کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی اور جو ہے نا ان کو یعنی اکیلے لے گئے. صحافی اسد علی طور کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کو جس سیف ہاؤس میں رکھا گیا وہاں ان کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے شان کے مطابق نہیں تھا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کوئی بدتمیزیاں اس طریقے کے رویہ اختیار کیے گئے. آگے فرماتے ہیں بلکہ نامناسب سلوک اختیار کیا گیا ان کے ساتھ, اور پھر 8 گھنٹے تک اپنے پاس رکھنے کے بعد صبح 5 سے 6 بجے کے دوران ان کو جانے کی اجازت دی گئی اور وہ پھر اسلام آباد سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئے. اس میں آپ کو اور بھی یعنی دوسری یعنی علی امین گنڈا پور کا جو موقع بھی وہ بھی بتاؤں گا جنہوں نے ایک صحافی کے ذریعے دیا, لیکن یہ خبر دے رہے ہیں اسد علی طور. ان کے ذرائع اپنے ہیں, کہاں سے ہیں, یعنی کتنی اس بات میں سچائی ہے وہ بھی ہم دوسری خبر دیں گے, اس سے آپ خود لینے اس کا نظر لگا لیں. بہرحال ہم نے یہ اسد علی طور کے یعنی وہ بتایا کہ انہوں نے خبر دی ہے ان کے جو ذرائع ہیں. اچھا, اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے اپوزیشن کے ارکان کے یعنی جو پارلیمنٹ میں جو اس کا جو وہ کیا ہے تحریک انصاف کے جو ممبر قومی اسمبلی کو ارسٹ کیا اس کو بات ہو گئی. تو آیا صادق نے اپوزیشن ارکان اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے گرفتار کرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا. اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق کا مزید کہنا تھا کہ پی آئی, یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے, پی ٹی آئی دور میں بھی جب پولیس اس طرح پارلیمنٹ میں گھس کر اپوزیشن ارکان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی تب بھی میں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا, اور آج بھی جب ایسا ہوا ہے تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا. میں نے اسٹاف کو ہدایت کر دی ہے کہ تمام CCTV فوٹیج نکالیں اور پتہ کریں جس سے پتہ چل سکے کون کون ملوث تھا اس عمل میں تاکہ ان پر FIR کاٹی جا سکیں. اسپیکر آیا صادق نے اپوزیشن کے تمام MNS کو رہا کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے IG اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ تمام گرفتار MNA کو رہا کر کے پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کو لایا جائے.
تو دیکھیں یہ اسپیکر جو ایاز صادق صاحب ہے کافی یعنی دھیمے انداز کے، ان کو آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں نون لیگ کے اندر یہ ایک بہترین قسم کی جو ہے ان کی شخصیت، اور بھی نون لیگ میں بہت یعنی بہترین قسم کے لوگ ہیں، ان میں ان کا بھی جو ہے نا نام جو ہے شمار ہوتا ہے ایاز صادق صاحب کا، کہ ان کے بولنے میں یعنی یہ کوئی اس طریقے کی جو ہے نا کوئی غصے میں اور بد کلامی جیسے خواجہ آصف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، اور اس طریقے کے یہ لوگ نہیں ہیں۔ فیصل واڈا، خواجہ آصف اور تحریک انصاف کا وہ ایک تھا، وہ اس کا نام یاد نہیں آ رہا پنجاب کا، اب تو وہ استحکام پاکستان پارٹی کا فیاض الحسن چوہان، اس طریقے کے بدتمیز جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ بڑے یعنی ادب سے اور طریقے سے بات کرنے والے لوگ ہیں، جیسے یعنی علی محمد خان صاحب ہیں جو تحریک انصاف میں، اور قمر زمان طاہرہ صاحب ہیں جو ہے نا پیپلز پارٹی کے اندر ہے، اور بھی جماعتیں بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن میں چند نام گن پا رہا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندر کچھ اچھے یعنی اخلاق اور طریقے سے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی، اور جب اس پہ تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور میں جب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس طریقے سے ایک بار پولیس آئی تھی، اور ٹھیک ہے وہ ایم این ایس تو نہیں تھے لیکن وزٹر تھے جو ایم این ایس کے لیے ان سے ملنے آئے تھے، تو اس طریقے سے ایک چھوٹا سا ایکشن ہوا تھا، اور جو ہے نا ان کو وزٹرس کو جو ہے نا گرفتار جو ہے نا کر کے لے کر گئے تھے، اور اپوزیشن کا جس وقت جو ہے نا جو مہمان تھے تو وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ اور آج جو یہ جو ہے نا اپوزیشن میں خود تحریک انصاف تھے، ان کے ایم این ایس کو اس طریقے سے پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، گرفتار کر کے لے جایا گیا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور دیکھیں جو اصولی سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ پھر دیکھیں ایاز صادق صاحب جیسا ہوتا ہے جیسے نون لیگ کے، انہوں نے دونوں بھی اس کو ظاہر بات ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اس وقت بھی انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا، اور ابھی بھی جب اپوزیشن ارکان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا اس کو ابھی بھی وہ کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اس کے خلاف ایکشن بھی لوں گا، اور انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج بنائی ہے۔ بہرحال اب اس پہ کتنا ایکشن لیتے ہیں نہیں تو پھر وقت جو ہے نا آگے پتہ چل جائے گا جب وقت گزرے گا کہ وہ کتنا ایکشن ہے۔ بہرحال یہ ان کی ایفرٹ کافی درست ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کی جو ہے نا اپنی پارٹی کے ایم این ایس کی عزت نہیں، آپ اپوزیشن کے ایم این ایس کی بھی اتنی ہی عزت کریں جتنی اپنی پارٹی کے ایم این ایس کی۔ اختلاف سیاسی اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نا بالکل اختیار کرنی چاہیے، عزت تمام ایم این ایس کی برابر ہونی چاہیے، کیونکہ اب وہ ان کو ووٹ دے کر جو ہے نا عوام نے منتخب کیا ہے، جیسے تیسے کیا فارم 47 جو ہے نا 45-47 وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت وہ ایم این ہے، جب تک وہ ایم این ہے تو اسپیکر کا کام ہے کہ وہ سب کی جو ہے نا سب کو ایک نظر سے دیکھے، کیونکہ وہ اسپیکر سب کے جیسے وزیر اعظم سب کا ہوتا ہے نا، ایسے اسپیکر بھی سب کا ہوتا ہے۔ اچھا، سینئر صحافی عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ میں نے خود علی امین گنڈا پور سے، اب یہ دوسرا موقف آ رہا ہے اور یہ کچھ جو ہے نا زیادہ تگڑا ہے، اسد علی تور کا میں نے بتا دیا آپ کو۔ عمران ریاض کا کہنا ہے کہ یعنی صحافی جو ہیں کہ میں نے خود علی امین گنڈا پور سے بات کی ہے اور انہوں نے مجھے کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا ہے کہ تفصیلات تو بہت طویل ہے کہ میں نے مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا کہ یہ خبر غلط ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، ایسا بالکل بھی نہیں، میں اپنی مرضی سے اسلام آباد میں موجود کے پی ہاؤس سے گیا تھا، اسلام آباد میں جو کے پی ہاؤس ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور میری ملاقات ایک سے زیادہ افراد سے ہوئی جس میں دہشت گردی سے لے کر تمام باتیں ہوئی۔ اب آپ تمام کا اندازہ خود لگا لیں۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ میں نے جب علی امین گنڈا پور سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی گئی، جس کے جواب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، میں بس زیادہ معاملات خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے واپس آ کر ان باتوں سے گریز کیا، مطلب بیان بازی سے گریز کیا ہوا ہے، ورنہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی اور نہ ہی مجھے اغوا کیا گیا تھا، بس ملاقاتیں کچھ زیادہ تھی اس لیے وقت لگ گیا تھا، باقی میں جلسے میں کی گئی اپنی تقریر پر قائم ہوں۔ صحافی عمران ریاض کا مزید کہنا تھا کہ ابھی عمران خان نے تازہ بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا اب کوئی جو ہے نا تحریک انصاف کا بندہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کون جو ہے نا کوئی ان سے مذاکرات ہوں گے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جس کے جواب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ میں عمران خان کی بات کو فالو کروں گا اور صرف سیکیورٹی معاملات پر بات کروں گا، اور اب اگر کسی یعنی معاملات پر کوئی بات یعنی کوئی سیاسی اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو وہ میں بالکل نہیں کروں گا، اور جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں ظاہر بات اس میں بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ۔ اچھا، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جلسے کی تقریر پر قائم ہوں، تو اس پر میں صرف جو ہے نا یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب وہ وہاں کی یعنی پبلک نے ان کو جو ہے نا الیکٹ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہر جو ہے نا ایم این اے بے سب کی عزت ہوتی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اور شیر افضل پرویز صاحب جو تحریک انصاف کے دو لوگ ہیں، ان کو کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کی چیز میں جیسے میں نے بتایا نا کہ دیکھیں ایاز صادق ایک آپ کی مخالف جماعت کے اندر ہے، ان کا دیکھیں طریقہ کار کیا ہے، تو آپ کو بھی بات کرتے ہوئے یا کسی بھی چیز میں بہتر طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور اخلاق کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا اور قانون کا دائرہ، اس کے اندر رہ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔
جو ہم آپ کو جیسے ہم بھی تو دیکھیں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، نون لیگ پہ بھی کرتے ہیں، تحریک انصاف پہ بھی کرتے ہیں، دیگر جماعتوں پہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک طریقے کے اندر اس طریقے سے تنقید نہیں کی جاتی کہ سامنے والوں کو ایسا لگے کہ جو تنقید کر رہا ہے وہ آپ کے بغض میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے جب جو انہوں نے تقریر کی، ٹھیک ہے، آپ کا جلسہ تھا، وہ نون لیگ والے نے بالکل یہ بات درست ہے کہ حکومت سے بڑی رکاوٹیں ڈالی، اور میں تو اس چیز کو جو ہے نا اس کی مذمت ہی کرتا ہوں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہ اس طریقے سے اپوزیشن کو کھل کر جو ہے نا اپنی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہی، اور ایک قسم کی جیسے فاشسٹ حکومت ہوتی ہے، درست جو ہے اپوزیشن کہتی ہے، بالکل اس کا رویہ ویسے ہی ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے جب وہاں پہ تقریر کی تو انہوں نے جو الفاظ جو ہے نا کچھ دہرائے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں بس وہ جو انہوں نے جنہوں نے وہ تقریر سنی ہے اس میں انہوں نے ایک الفاظ کہا تھا کہ وہ جب ایک جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیشاب کرتا ہے آئین کے اوپر، تو جو ہے نا وزیر داخلہ کا انہوں نے آگے نام دیا، تو بس اتنا میں جو ہے نا بتاؤں گا، باقی وہ تقریر خود جو ہے نا وہ سن لیں۔ تو ایسے الفاظ کو جو ہے نا اس طریقے سے بولنا ایک وزیر اعلیٰ کی جو ہے نا شان نہیں ہوتا۔ آپ یعنی اپنا قد دیکھیں کہ آپ کس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور بھی اچھے الفاظ میں جو ہے نا مثال کے طور پر اور بھی بہت سارے جو ہے نا الفاظ ہیں جس میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ایسے سخت الفاظ استعمال کرنا، پھر آپ خود سوچیں نا کہ اگر مثال کے طور پر سامنے والے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طریقے کی زبان استعمال کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو برا لگے گا، آپ کو پھر غصہ آئے گا کہ آپ یعنی بدتمیزی کر رہے تھے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی لمٹ نہیں ہے، آپ کراس کریں گے پھر سامنے والے کرے گا، پھر سامنے، اس سے تلخیاں مزید پڑیں گی۔ آپ بات کریں، سیاست کریں، اختلاف کریں، سب کچھ کھل کے کریں، اس سے کوئی یعنی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک یعنی لہجہ اور اخلاق دونوں یعنی مناسب ہونے چاہیے، اور یہی آپ کو دین بھی سکھاتا ہے، اور یعنی دنیاوی معاملات میں بھی آپ کو اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم جو ہے مسلمان ہیں تو ہمیں اور بھی اس بات کا جو ہے نا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ویسٹ کو دیکھ لیں، وہاں پہ کس طریقے سے بات چیت وغیرہ ہوتی ہے، تو ہم تو پھر بھی مسلم ہیں، ہمیں اس سے اللہ جو ہے نا رکھنا چاہیے۔ اب انہوں نے خواتین کے بارے میں جیسے کوئی میڈیا میں اس طریقے کی بات ہو رہی ہے، تو خواتین کے بارے میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں کی تھی، بس انہوں نے یہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اس طریقے سے بولا نا کہ بھئی اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو میں جو ہے نا آؤں گا، اور ہماری پٹھانوں کی روایت ہے کہ ہم جو ہے نا پھر جو ہے نا بارات اور جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈھول ڈھمکا لے کے آتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا کچھ لوگوں نے کسی اور معنی میں لیا، کیونکہ زو معنی گفتگو بن رہی تھی نا، تو یہ بھی کچھ میرے حساب سے جو ہے نا یہ کچھ مناسب الفاظ نہیں تھے۔ بہرحال میں اس چیز کو پھر وہی میں دوبارہ دہرا دوں کہ میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے پنجاب حکومت کو اچھی حرکتیں کر رہی ہے، بالکل اچھی حرکتیں پنجاب حکومت کی نہیں ہے، اور وہ جو ہے ایک قسم کی، جیسے میں نے پھر بھی بتایا کہ فاسسٹ حکومت جو ہوتی ہے وہی نون لیگ کی دونوں طرف جو ہے اس طریقے کے اس کے اقدامات ہیں، ہر بات پہ پرچہ، ہر بات پہ پرچہ، اور اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف والے تو ان کو بالکل جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو ان کے جو رائٹس ہیں جلسے کریں، احتجاج کریں، بالکل اس کی اجازت ان کو ہونی چاہیے، اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اس طریقے جو ان کے الفاظ ہیں، خود تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی خود سوچیں گے، یہ جو ہے نا کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، خصوصاً شیر افضل مروت صاحب اور علی امین کی بات کر رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان ان کا ایک ہوتا تھا، وہ تو اب چلا گیا، اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دونوں کبھی کبھی ایسی بات کرتے تھے جس سے خود جماعت کو، آپ کی خود کی جماعت کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا آپ کے گور علی خان جو ہیں انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے صحافیوں کو بھی جو ہے نا ایک طریقے سے لیٹر دی، ایسے بات نہیں ہوتی، یعنی آپ بولے نا کہ چند صحافی جو ہے وہ بک جاتے، اس طریقے سے آپ کو چند صحافی ایسے اس طریقے سے بات کر لیتے آپ کہ بھائی جو ہے نا ایک دو صحافی ہیں، اس طریقے سے کچھ کہہ رہے تھے، جب آپ ایسے بولتے ہیں نا بھائی صحافی ایسے ہیں ویسے ہیں، جب آپ ایک لفظ اختیار جو کرتے ہیں کہ صحافی ایسے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ پھر سارے صحافی اپنے اوپر ہی لیں گے نا، تو وہ پھر صحافیوں کو بھی جو ہے نا وہ آگے ریئیکشن آ گیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں کہ انہوں نے سارے صحافیوں کو بکاؤ مال کہہ دیا ہے، اور ایک عجیب سی انہوں نے ایک گالی ٹائپ کا ایک لفظ اختیار کیا، وہ بھی مناسب نہیں ہے، میں یہاں دہرا نہیں سکتا اس کو، تو علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے نا اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے، الفاظوں کا جو ہے نا دونوں کو، شیر افضل مروت صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب، الفاظوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی ذمہ داری اب بڑھ گئی۔ بہرحال یہ تھی آج کی خبریں، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔